أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين والمشركين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم صلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب الصلوات اللهم صل على محمد وآل الذي ردت له الشمس مرتين ضربة عليا في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين الصلوات اللهم صل على محمد وآل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا کریم اللہ رحم اللہ تجھے واسطہ ہے 5 12 14 کی عزت و عظمت کا ہمارا پڑھنا مومنین کا حاضر ہونا اور جس حوالے سے جس مومن نے اس عشرہ فاطمیہ میں جو خدمت انجام دی ہے وہ قبول عطا فرما کریم اللہ تجھے واسطہ ہے 5 12 14 کی عزت و عظمت کا حاضرین کی جو دلی نیک حاجات ہے پوری عطا فرما جہاں جہاں عشرہ فاطمیہ مجالس فاطمیہ ہو رہی ہیں ان کی حفاظت عطا فرما ان کی یہ ڈیوٹی قبول عطا فرما کریم اللہ تجھے واسطہ ہے 5 12 14 کی عزت و عظمت کا ہمارے حقیقی رہبر کا جلد ظہور عطا فرما ہمیں ایوان انصار میں شمار عطا فرما ہماری دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات توجہ ہے ذکر فاطمہ شروع کیا کیونکہ یہ ایام اس بی بی کے ساتھ مخصوص ہے جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی کیونکہ یہ بی بی وہ کیونکہ ہمیں تعریف کرنے نہیں آتی وگرنہ تعریف کرے کم سے کم اس بی بی کی تعریف کے لیے یا محمد مصطفیٰ ہو یا اس کا وسیع ہو کیونکہ ہم ناقص العقل ہے ناقص الذہن ہے ہمیں تعریف کرنے نہیں آتی ہم تعریف کیا کرتے بھائی فاطمہ کون ہے بھائی نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی مادر ہے حالانکہ قاعدہ بالعکس ہے عرف ہے یہ بات نہیں ہے کہ علی کی زوجہ نہیں ہے نبی کی بیٹی نہیں ہے حسنین کی مادر نہیں ہے یہ بھی ایک رتبہ ہے عزت ہے لیکن خداوند متعال کے ہاں قانون کچھ بالعکس ہے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ بتائے اس چادر کے نیچے کون ہے تو آواز قدرت آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو میرے اللہ یہ قانون میرے اللہ یہ قانون کیوں بدلا ہمیں جو تعریف کرنے کا سلیقہ دیا ہے وہ تو یہ دیا ہے کہ باپ کی طرف سے نسبت دی جائے شوہر کی طرف سے نسبت دی جائے بیٹے کی طرف سے نسبت دی جائے کہا تعریفیں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتی نہیں تعریف ہو سکتی ہے لیکن میرے سے جو سوال کیا گیا ہے میں اس سوال کے حساب سے جواب دوں
माशाल्लाह जब जन्नत को जीनत बख्शनी थी तो मैंने फातिमा का एक मुजस्समा बनाया। पूरी तवज्जो चाहिए। मैंने फातिमा का एक मुजस्समा बनाया जिसके नूर से पूरी जन्नत मुनव्वर होगा। तो अब मुझ अल्लाह पर ये लाजिम है जब भी इस शख्सियत का तारुफ पूछा जाए तो मैं इसी नाम से कराऊंगा, हम फातिमा व अबू व बालू व बना। ये पहली मर्तबा नहीं है कि फरिश्तों ने पूछा, खुदा ने मुताल ने तारुफ कराया, नहीं। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की जब खिलकत हुई, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने वजूद की तरफ नजर डाली तो मुझसे ज्यादा कोई ऐसा मखलूक है? तो खुदा ने मुताल ने कहा, आदम तकब्बुर न कर, एक और भी शख्सियत बनाई है जो तुझसे बहुत ज्यादा इज्जत और अजमत वाली और हसीन और खिलकत है। मेरे अल्लाह वो कहाँ है? मुझे भी उसकी ज़ियारत कराए। जिब्रील को हुक्म हुआ, इसको ले जाओ, जाके उस मुजस्समे की ज़ियारत कराओ जो मैंने अल्लाह ने बनाई। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको ले गए। बड़ा तवील सफर करने के बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम ठहर गए। जिब्रील ने कहा थोड़ा और आ गया। कहा ए जिब्रील मुझे पहले ये बता, जो सामने चेहरा नूर की तरह चमक रहा है, ये चेहरा किसका है? जनाब जिब्रील मुस्कुरा के फरमाते, फकत तूने चेहरे की तरफ निगाह डाली है, इसके जो गले में हार है उसका नहीं पूछेगा, इसके सर पे जो ताज है उसका नहीं पूछेगा, इसके कानों में जो धुर है उसका नहीं पूछेगा, फकत तो चेहरे तक रुक गया है। ए जिब्रील बता तो सही ये कौन है? कहा ये फातिमा है। इसके गले में जो हार है ये इससे मुराद इसका बाबा है, इसके सर पे जो ताज है इससे मुराद इसका शोहर अली है, इसके कान में जो गोशवारे हैं इनसे हसनैन मुराद है। यानी जब भी इस हस्ती का तारुफ कराने की कसद की है खुदावंद मुताल ने फरिश्तों के दरमियान, तो मरकज और महवर फातिमा तो ज़हरा। अच्छा, एक और हम अक्सर ज़ुकरा से, उलमा से या मलंगों से सुनते हैं कि भाई जनाब सलमान फारसी सैयदा ज़हरा की दहलीज पर दाढ़ी से झाड़ू देते थे, अक्सर सुनते हैं। लेकिन मैंने जो बंदा हकीम ने सलमान मोहम्मदी की पढ़ा है कि जनाब सलमान फारसी हर नमाज तहज्जुद और फजर के बाद दरमियान में जनाब सैयदा की दहलीज पर सजदा देते। नमाज तहज्जुद पढ़कर जनाब सैयदा की दहलीज पर आते थे, सजदा करते थे, फिर जाके जनाब सलमान नमाज फजर अदा करते थे। किसी दिन एक बंदे ने देख लिया, सजदा करने का अंदाज उसका ऐसा था, साहिब किताब ने कहा है कि वो अपनी पेशानी को पूरी दहलीज पे ऐसे रगड़ता था, ऐसे रगड़ता था। तो किसी ने जैसे देखा तो उसने यही सोचा कि ये सलमान झाड़ू दे रहा है, लेकिन वो सजदा कर रहा था। तो एक मर्तबा उस शख्स ने पास में आकर पूछा, सलमान ये क्या कर रहे हो? दहलीज फातिमा पर तुम सजदा कर रहे हो, झाड़ू दे रहे हो। तो सलमान फारसी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहा तुमने? कहा दहलीज फातिमा पर तुम सजदा कर रहे हो, झाड़ू दे रहे हो अपनी दाढ़ी मुबारक से। कहा एक मरतबा फिर कहना, क्या कहा तुमने इसको? कहा दहलीज फातिमा। क्या तुम्हें दहलीज फातिमा लगती है? मुझे तो सिदरतुल मुंतहा तुम्हें दहलीज फातिमा लगती है, लेकिन मुझसे पूछ, मुझ सलमान से पूछ, इसकी हैसियत और अज़मत क्या है? मुझे ये सिदरतुल मुंतहा लगता है। तो उस बंदे ने कहा कि सलमान लगता है तुम उम्र ज्यादा हो गई है, ज़ईफ़ुल अक़ल हो गए हो, उम्र हो गई है, इसलिए तुम्हारा अकल काम नहीं कर रहा। ये तुम कैसे कह रहे हो कि ये सिदरतुल मुंतहा है? सिदरतुल मुंतहा तो अर्श पर एक ऐसा मकाम है जो सरदारुल मलाइका भी गए थे, वहां रुक गए। मोहम्मद मुस्तफा को कहा कि मैं अब आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मैं आगे चलूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। सलमान ने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा, मोहम्मद मुस्तफा की सिदरतुल मुंतहा वो है, लेकिन मुझ सलमान के लिए सिदरतुल मुंतहा ये। बिल्कुल तुमने सही कहा, लेकिन मुझ सलमान से पूछो कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि दहलीज फातिमा। सलवात पढ़ दीजिए खानदान। 2-3 दिन से मजलिस से सुन रहा हूँ, हर कोई बीबी फातिमा ज़हरा और जनाब मरियम के दरमियान में तकाबुल कर रहे हैं।
توجہ ہے، صلوات پڑھ دیجئے خاندان زہرا۔ کیونکہ یہ تقابل اس لیے ہوتا ہے کہ ان دونوں بیویوں کا ایک لقب ہے بطول، یہ لقب میں مشترک ہے، لیکن دونوں بیویوں میں فرق ہے، کیونکہ عصمت میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ برابر ہے، لیکن پھر بھی عصمت کے حوالے سے بھی علماء نے فرق کیا، اختلاف کیا کہ کیوں اختلاف ہے، لیکن بطول کے نام پہ اختلاف ہوتا ہے، اور خطیب اور علماء یہ تقابل کرتے ہیں کہ بطول میں دونوں برابر ہے، لیکن فرق ہے۔ جناب مریم بنت عمران بطول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جناب مریم بنت عمران بطول صغرا ہے، یہ رتبے میں تھوڑی سی کم، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بطول ہیں، لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کبریٰ ہے، لیکن جب نسبت دی جاتی ہے اولاد کی طرف سے کہ جناب مریم کا ایک بیٹا بغیر والد کے جناب مریم بنت عمران کا ایک بیٹا، وہ بھی معصوم، وہ بھی نبی، تو بی بی کا رتبہ بلند ہے، تو کہنے والے نے یہ کہا کہ عقل تمہارا پتہ نہیں کہاں گیا ہے، جناب مریم کا بالکل شوہر نہیں، بیٹا بھی ایک، وہ بھی معصوم، وہ بھی نبی، لیکن ذرا ادھر دیکھ، اس کا شوہر بھی ہے، بیٹے بھی دو ہیں، دونوں امام۔ اگر اور زیادہ پڑھیں تو اس کے 11 بیٹے ہیں، 11 کے 11 امام، اور جناب عیسیٰ آسمان پر ہے، اس کا بیٹا بھی غائب ہے، لیکن جب بارہویں آئے گا کعبے کی چھت پر، نماز کا ٹائم ہوگا، تو جناب امام زمانہ جناب عیسیٰ کو کہیں گے یا ابن مریم تقدم، آگے آئے نماز پڑھائے، جناب عیسیٰ کہے گا کیسے نماز پڑھاؤں، وہ بھی بطول کے بیٹے کو۔ ارے جو بطول کا 11واں بیٹا ہے، اسے جناب عیسیٰ نماز نہیں پڑھتا، کوئی مدینے کا نتھو گہری علی کو نماز کہتے جو 11واں بیٹا اس بطول کا ہے، امام ہے، وہ بھی معصوم، وہ اس کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ علی کو نماز پڑھائی گئی، علی اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے خاندان زہرا۔ ایک واقعہ دل کے تیر آ گیا سامنے، امام محمد باقر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا، حالانکہ یہ عربی میں اگر واقعہ پڑھا جائے تو 35 سے 40 منٹ کا واقعہ، میں انشاءاللہ 10 منٹ میں سب کو جنت نہ لے جاؤں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، کہا مولا مجھے آپ کی جدہ کے فضائل سنیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میری دادی زہرا کے فضائل سننا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا، آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی دادی کے فضائل سنوں۔ کہا ٹھیک ہے، نیچے بیٹھ جائے، جیسے آپ سامعین بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا، مولا کے سامنے خطیب امام محمد باقر ہو، فضائل فاطمہ ہو، تو معراج تو ہونی۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز قدرت آئے گی، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، آنکھوں کو جھکایا جائے گا، ایک سواری آئے گی، ایک محمل آئے گا، وہ محمل اتنا حسین و جمیل ہوگا، نور سے منور ہوگا، اس کے ارد گرد ہزارہا کنیزیں حوریں ہوں گی، اس کی واگیں پکڑ کر اس کو لایا جائے گا محشر کے میدان میں۔ جب وہ بی بی وہاں آئے گی تو بی بی کی طرف خداوند عاطف غیبی سے آئے گی، آواز آئے گی، اے میری کنیز، تیرے بھی دل کی کوئی خواہش، کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا۔ میں نے کہا یہ مختصر ہے، اگر عربی میں واقعہ پڑھا جائے تو 35 منٹ تک ہو سکتا ہے، لیکن میں چند منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے بی بی، تیری بھی کوئی خواہش ہے تو آج مجھے بتا، میں تیری خواہش پوری کروں۔
خداوند متعال نے یہ آواز دی، بی بی نے کہا کہ میرے اللہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ آج میں اپنی قدر اور منزلت ان کو دکھاؤں کہ فاطمہ زہرا ہے کیا۔ آواز قدرت آئی، بی بی اگر تیری یہ خواہش ہے کہ تو اپنی قدر اور منزلت دکھانا چاہتی ہے، جا اس مجمع میں جس کو جی چاہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بشارت بی بی کو ملے گی تو بی بی آئے گی، وہ کہے گی عاشقلی تم بھی آ جا سائیں، واجد تم بھی آ جا سائیں، اکثر تم بھی آ جاؤ سائیں، سلامت شاہ تم بھی آ جاؤ، ذاکر تم بھی آ جاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بی بی جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور امام باقر علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے کہ کسی پنچھی کے سامنے دانوں کا ڈھیر رکھا جائے نا، وہ پنچھی اچھے اچھے دانے چن کر ردی دانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ میری دادی فاطمہ بھی ایسے کرے گی، جتنے بھی محب ہوں گے ان کو چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ جو بھی وہاں رہے گا وہ شقی ہوگا، منافق ہوگا، سب کو وہاں سے لے جائے گا۔ جیسے ہی وہ قافلہ جنت کے دروازوں کے قریب پہنچے گا وہ قافلہ رک جائے گا۔ آواز قدرت ہے، اب تمہاری تو شفاعت ہو گئی ہے، تم کیوں رک گئے ہو؟ وہ کہیں گے میرے اللہ، بی بی فاطمہ زہرا کی تو آپ نے قدر و منزلت دکھا دی، لیکن ان کی محبت میں ہمیں بہت تانے ملے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی قدر و منزلت یہاں ہو، یہی تو وہ موقع ہے جہاں ہم اپنی قدر و منزلت دکھانا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، ٹھیک ہے جاؤ، جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہے، لباس پہنایا ہے، تجھے رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے، کھانا کھلایا ہے، اس کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ وہ سارا قافلہ واپس جائے گا، جس نے اس شخص کو فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہے اس کو بھی لے جائے گا، جس نے کھانا کھلایا ہے اس کو بھی ساتھ کرے گا، جس نے سونے کے لیے بستر دیے ہیں، کپڑے دیے ہیں، اس کو فاطمہ کی محبت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے 3 گروہ کے، منافقین، ظالمین اور کافر۔ صلوات پڑھ دیجئے خاندان زہرا۔ جب یہ قافلہ جنت کی طرف جائے گا، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، بس مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں جناب۔ اس نے پورا واقعہ نہیں، صرف ایک ہوگا۔ کسی نے آ کے بی بی سے، فاطمہ زہرا سے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب ملا، پھر دوبارہ سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب ملا، تو آخر میں اس نے یہ کہا کہ بی بی کہ اگر ہمارے دل میں آپ کی اور آپ کی آل کی محبت ہے، کیا پھر بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو گناہ میں غرق ہوگا، کیا آپ اس کے لیے انتظار کریں گی؟ بی بی نے کہا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، لسانی عملی نہیں، فقط لسانی بھی محبت کرتا ہے، تو 1000 سال تک میں جنت کے دروازے پر اس شخص کا انتظار کروں، یعنی جب تک وہ ایک مومن بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں 1000 سال تک بھی اس کی شفاعت کی بھی دعا کروں گی اور اس کا انتظار کروں گی۔ وہ اندر جائے گا تو محمد کی بیٹی اندر جائے گا۔ کتنی عزت ہے مومنین کی۔ بی بی فاطمہ زہرا وہاں پر دروازے جنت پر انتظار کرے گی، وہ بھی 1-2 دن نہیں، 1000 سال تک۔ اور ایک دن یوم قیامت کا کتنا ہے؟ 50,000 سال تک روایت میں ایک دن 50,000 سال دنیا کے برابر ہوگا۔ اچھا بی بی تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی، وہاں پر محمل ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، ہماریاں ہوں گی، اس پہ بیٹھو گی، ریشمی بستر ہوں گے، ریشمی تکیہ ہوں گے، جنت سے لائے جائیں گے۔ کہا نہیں، جو ابھی مجھے دیکھ رہی ہو پہلو پہ ہاتھ ہے، وہاں بھی میرا پہلو پر ہاتھ ہو۔ میں زہرا ایسے انتظار نہیں کروں گی میرے مومن کا، میرا پہلو زخمی ہوگا، پہلو پر ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ سے میں اس مومن کی شفاعت کی دعا کروں گی، میرے اللہ یہ میرے حسین کا مومن ہے، یہ میرے حسین کا شیعہ ہے، یہ میرے حسین کے رونے والا ہے، میرے اللہ اس کی شفاعت کر۔ 1000 سال تک بی بی اس مومن کے لیے شفاعت کی دعا مانگتی رہے گی۔ 1000 سال کے بعد جب اس مومن کی شفاعت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، مومنوں پھر فاطمہ زہرا جنت میں جائے گی۔
ایک ایران کا عالم دین ہے، مجلس پڑھ رہا تھا ایام فاطمیہ کے حساب سے، مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھتے پڑھتے جب مصائب میں آیا ایک جملہ کہا، مصائب ختم ہو گیا، مجلس اختتام پر پہنچی، جیسے سید سلام شاہ کونے بھی بیٹھے رو رہے نا، اسے ایک مومن رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا، تو اس عالم دین نے سوچا شاید لگتا ہے کوئی جملہ اس کو سخت لگ گیا اور دل پہ اثر کر گیا اس لیے رو رہا ہے، تو لنگر کا اہتمام ہوا، لنگر ختم ہو گیا، پھر بھی وہ شخص بے تحاشا رو رہا ہے۔ اس عالم دین نے کہا لگتا ہے کوئی ایسی سخت روایت میں نے پڑھ دی ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اس سے معافی طلب کروں کہ کوئی ایسی اگر روایت سخت پڑھ دی ہے مجھے معاف کرنا، اگلی مرتبہ میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ عالم دین اس شخص کے برابر آیا، اس کو ہاتھ جوڑ کر کہا اے مومن بندے خدا، اگر میں نے کوئی سخت روایت پڑھ دی ہے اس ناچیز کو معاف کرنا۔ اس نے کہا آقا صاحب آپ نے سخت روایت نہیں پڑھی، میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہڈیوں کا ہوں، اگر انسان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا جب وہ ہلتی ہے تو اس کو بے تحاشا درد ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ فاطمہ زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، پسلیوں کا تعلق ہوتا ہے جگر سے، جگر کا تعلق ہوتا ہے سانس سے۔ میں یہ بات سوچ کے رو رہا ہوں کہ جتنی بھی سانسیں فاطمہ نے لی ہوگی بے تحاشا روئی ہوگی، ہر ایک سانس پہ بطول روئی ہوگی۔ میرا جو مصائب کا موضوع ہے بیت الحزم ہے، 2 روایتیں مجھے ملی ہے، غربت کی سن لیں، اس کے بعد سلام دعا کرتے ہیں۔ ایک بندے نے آگے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ایک خبر دی، بی بی آپ کے شوہر پہ بڑا غربت کا وقت آیا۔ کہا کون سا؟ کیا ہوا؟ کہا بی بی آپ کا شوہر، آپ پہ شوہر کے کوئی سلام نہیں کرتا۔ یہ بات جیسے ہی بی بی نے سنی نا، بی بی بے تحاشا روئی۔ جیسے مولا علی علیہ السلام آئے، کہا یا علی مجھے آپ کی ایک بات پتا چلی ہے، مجھے سچ سچ بتانا۔ کہا بطول پوچھو۔ کہا یا علی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ بطول جیسے یہ کہا مولا علی علیہ السلام روتے روتے زمین پر بیٹھے، کہا بطول تجھے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ مجھے لوگ سلام نہیں کرتے، اب حال یہ ہو گیا ہے کہ علی سلام کرتا ہے اسے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جیسے ہی یہ مکالمہ چل رہا تھا مولا علی علیہ السلام نے بھی ایک بات کہی، اے بطول مجھے مدینے والے لوگوں نے آپ کے بارے میں شکایت کی ہے۔ یا علی میری شکایت کی ہے؟ کہا بطول آپ کی شکایت کون سی؟ کہا بطول کو کہے کہ وقت معین کرے رونے کے لیے، یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ جیسے ہی بطول نے یہ سنا ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ کوئی بیٹی اپنے باپ پر روئے تو اس کے لیے کیا وقت معین ہوتا ہے؟ کہا مولا علی میں آپ کی بات کی میں حکم بجا لاؤں گی، میں آج کے بعد ایک وقت معین کروں گی، میں مدینے میں نہیں رہوں گی۔ جیسے صبح ہوئی حسنین شریفین کو لے کر جناب حمزہ کی قبر پر گئی، وہاں قبر بھی بنا رہی ہے، اپنے باپ پر رو بھی رہی ہے۔ کچھ دن کے بعد جیسے مولا علی علیہ السلام گھر آئے تو دیکھا بے بطول بے تحاشا رو رہی ہے۔ مولا علی برابر بھی آگے کہتے ہیں بطول اب کیا ہوا، اب اتنا زور سے کیوں گریا کرتی ہے؟ بیوی رو کر کہتی ہے یا علی میں چاچا حمزہ کی قبر پر جاتی تھی حسنین شریفین کو لے کر، وہاں ایک درخت تھا، درخت کے سائے میں روتی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ یا علی آج میں سارا دن دھوپ بھی روتی رہی۔ جیسے علی کو یہ پتا چلا مولا علی نے کہا بطول گھبراؤ نہیں، میں آپ کے لیے ایک مکان کا اہتمام کرتا ہوں۔ جنت البقیع کے پیچھے ایک چھوٹا سا مولا نے مقام بنایا، لکڑیوں کا مقام بنا کے سایہ کیا۔ بی بی وہاں پر روتی تھی، لیکن ایک وقت آیا جب بی بی اپنے بابا کی قبر پر آئی اور کہنے لگی بابا اب میں ظلموں سے تھک گئی ہوں، بابا مجھے اپنے پاس بلا۔